بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دو روزہ مسابقہ اور اسی طرح مقابلہ کے پروگرام کے ساتھ تربیتی اجتماع کا جو پروگرام چلا ہے، یہ دونوں دنوں کا پروگرام اللہ کے فضل و توفیق کے بعد صوبائی جمعیت اہل حدیث کی ٹیم اور اسی طرح جامع مسجد اہل حدیث کاپڑیا نگر کے ذمہ داران، بالخصوص بدر عالم شیخ اور اظہار خان، مطیع الرحمن خان اور دوسرے نوجوانوں کے تعاون سے بظاہر کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ہم سب ان کوششوں اور ان نتیجوں کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اور اس سے دو روزہ پروگرام کی جو کامیابی ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ عمل، جو بھی کچھ کام کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی بڑا مظاہرہ ہو جائے، لیکن اگر اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس موقع پر ان کلمات کے بعد خصوصیت کے ساتھ جو مجھے ایک دو باتیں آپ سے کہنی ہیں، ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس تعلیمی مقابلہ میں جو طلبہ یا اسی طرح ائمہ مساجد نے حصہ لیا ہے، وہ ان کے تعلق سے دو پہلو سامنے آیا ہے، اور دونوں پہلو میں ہم خیر سمجھتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ یہ حکم صاحبان ممتاز درجے کے لوگ ہیں، جن کا انتخاب بہت مشورے سے کیا گیا ہے۔ انہی کے دیے ہوئے نمبرات ہیں جو 95%، 96% ہمارے اداروں کے بچوں نے حاصل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان بچوں نے، ان طلبہ نے یا اسی طرح ان ائمہ نے جنہوں نے یہ امتیازی نمبرات حاصل کیے ہیں، انہیں یہ نمبرات ان کی اہلیت سے ملا ہے۔ اور جنہوں نے کمزوریاں ثابت کی ہیں، اس میں بھی خیر ہے۔ اس میں خیر یہ ہے کہ ان پر ایماندارانہ نمبر دیا گیا ہے، اور اس مجلس میں ان کے تاثرات سے ایماندارانہ رپورٹ بھی آئی ہے۔ وہ طلباء کے لیے، ان کے سرپرستوں کے لیے، بالخصوص ان کے اساتذہ، حفاظ اور قراء کے لیے اور ان اداروں کے لیے بھی بہت بڑا سبق کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ خیر ہے۔ ایک طرح سے یہ مسابقہ جو ہے، یہ صرف بچوں کا نہیں، سسٹم میں جڑے ہوئے سارے لوگوں کا ایک طرح سے امتحان ہے۔ تو اس سبق لینے والوں کے لیے اس میں بھی خیر ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ائمہ کرام کے تعلق سے، وہاں بھی آپ نے دیکھا رپورٹ، بہت اچھی رپورٹ ہے کچھ لوگوں کی اور بہت خراب ہے کچھ لوگوں کی۔ اور جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں کہی گئی ہیں، کچھ باتیں اور ہو سکتی ہیں، کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن صوبائی جمعیت اہل حدیث کی اس کوشش کے پیچھے یہی ذہن ہے کہ اس سلسلے سے جڑیں اور فائدہ اٹھائیں۔ حوصلہ افزائی کوئی معنی نہیں ہے اصل کہ ان کی کچھ مدد ہو جا رہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جذبے سے، خیر سے، آگے بڑھنے کی نیت سے، اصلاح کے لیے اپنی اور غیروں کی وہ آگے آئیں، یہ کوشش ہے۔ اور اس کے لیے طلباء کے لیے تحدید تھی، ورنہ مساجد کے ائمہ کے لیے ایک مسئلہ کچھ نہیں تھا۔ ہر مسجد سے اگر ایک امام شریک مقابلہ ہوتا تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی،
لیکن جو پہلو تہی، جو کمزوری اور جو کمزور مطلب ائمہ ہیں، یہ سب مظہر ہے اس پر اہل علم اور ذمہ داران اچھی طرح اس کے پہلو کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہم لوگ اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ مساجد کے ائمہ کو مطلب مختلف اہم ان سے متعلق موضوعات دے کر کے ان کا بھی مسابقہ کرایا جائے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی، پچھلے مسابقوں میں بھی یہ حصہ رہا ہے۔ اس موقع پر اب اس تربیتی پروگرام کے اختتام کے بعد بعض اپنے عزیزوں کی مطلب بیجا اصرار یا بیجا جرات کہوں کیا کہوں، مجھے اعلان کر کے کھڑا کر دیا، تو اور آپ لوگ بیٹھے رہے، ایسا لگا کہ آپ لوگ بھی جیسے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کرنی ہے آپ سے کہ دیکھیے حالات دو طرح کے ہیں۔ ایک تو دینی منہجی اصولی ہیں جن پر کھل کر کے بہت بات ہوئی اور ہمیشہ ہوتی رہتی۔ کبھی بھی اسے کسی بھی شخص کو، کسی بھی سسٹم کو اپنے دل پر نہیں لینا چاہیے، اس کو تولنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ بات اصولی ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر آدمی لیتا ہے دل پر تو اس میں مخلص رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی کمی ہے اور ہمیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا اگر کوئی ٹارگیٹ کرتا ہے اور اس کی نیت کسی کی تنقیص اور تخفیف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور اس کی اصلاح فرمائے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آدمی یہ سمجھے کہ ہمیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کوئی بھی ہو، تو اسے للہ فی اللہ دیکھنا چاہیے کہ اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تساہل اتنا ہے کہ میں نے جامعہ اسلامیہ سنابل کے پروگرام میں چھوٹے سے میں نے کہا کہ سارے سلفی طلباء کو، فارغین کو جو مختلف اداروں اور میدانوں میں کام کرتے ہیں، سب کو یہ داغ جو ان پر لگا ہے ان کو دھونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر داغ کہیں لگا ہے تو دھونے کی کوشش ہونی چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ بہت کچھ جھیلا گیا ہے، بڑے خنجر مطلب سینے میں، دل میں گھوپے گئے ہیں، ورنہ اگر کھل کر کے بات ہوتی رہتی اور جو کچھ مقدر تھا ہوا۔ آج کھل کر کے بات اسی لیے ہو رہی ہے کہ اب جماعت اہل حدیث اور ان کی فیملیاں، ان کی جنریشن وہ نہ جھیلے، وہ نہ بھگتے جو پچھلی کمیوں اور کھلم کھلا وضاحتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بھگت رہی ہے۔ اسی لیے کھول کر کے بات ہو رہی ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو ملکی حالات کے ہیں۔ ملکی حالات میں دیکھیے، میں کہا کرتا ہوں کہ پڑھتے رہیے۔ آج کے حالات اور 1947 کے حالات، خاص طور پر جب ملک کا بٹوارا ہوا، بہت خطرناک حالات تھے، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے جو حالات تھے۔ اس وقت علماء نے کیسے سنبھالا امت کو، جماعت کو کیسے سنبھالا۔ کچھ خصوصی جو رہنمائیاں ہیں اس پہلو پر، اس کی روشنی میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ اشتعال کی باتیں کرنا، بلا وجہ حکومت کے خلاف باتیں کرنا، بلا وجہ احتجاج اور ہنگاموں کی باتیں کرنا، بلا وجہ ان کے اثرات میں آ جانا جن کا کام ہی تحریکیت ہے، جن کا کام ہی بھڑکانے کا ہے۔ ابھی شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے، غور کرتے رہیے کہ جو کچھ آپ کے بیچ میں سوشل میڈیا سے آتا ہے آپ کو بھڑکانے کے لیے، وہ کہیں بہت بڑی سازش نہ ہو، اور سازش ہی ہوتی ہے عام طور پر۔ اور یہ فکری جو مطلب انحراف ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا یہ طریقہ ہے کہ ہم سب کو بھڑکا دیا جائے، اور اس میں اندر سے باہر تک کی بھی میں کہتا ہوں سازش ہو سکتی ہے کہ ہمیں مشتعل رکھا جائے، اور اشتعال تشدد پیدا کرتا ہے۔ پھر آج دیکھیے حالات بگڑ رہے ہیں، جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور ان بم دھماکوں اور تشدد کے تعلق سے جماعت کا جو موقف ہے، جماعت کے علماء کا اور جمعیت کا
اور مطلب اپنے قائدین کا بہت واضح ہے، بہت واضح ہے۔ اور میں نے پچھلے پیریڈ میں بارہا یہ بات کہی ہے کہ عام طور پر جن کے ہاں انحراف پایا گیا، بھلے بہت تھوڑا سا تھا اور بڑی مشکل میں وہ پھنس گئے، کبھی کبھی چھوٹی غلطی بہت بڑے سزا کی بنیاد ہو جاتی ہے۔ جریج کی کتنی بڑی غلطی تھی، سزا کتنی بڑی بھگتنی پڑی۔ کبھی کبھی چھوٹی غلطیاں بہت بڑی سزا کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ تو میں ایک بات کہتا رہا اور آپ بھی سنتے رہے، یاد ہوگا آپ کو کہ جو لوگ جماعت کے علماء سے جڑے ہوئے ہیں، ہاں، انہوں نے کبھی بھی یہ غلط فکر، اخوانی فکر اور یہاں کی جو تحریکی فکر ہے اور جہادی اور تشدد کی فکر، ہاں، جو کہیں باہر سے آئی اور اندر سے مطلب پھیلی، کبھی اس کے قریب نہیں گئے۔ جو گیا تو یا تو علماء سے کٹا، جماعت سے کٹا، جمعیتوں سے کٹتا رہا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے لے کر کے صوبائی جمعیت اور اسی طرح جمعیتوں کی یونٹیں اور ہمارے ادارے، ہمارے علماء برابر بولتے رہے، لیکن جو لوگ گئے وہ پوری مخالفت کر کے گئے اور پورا جیسے پی رکھا تھا پورے طور پر اخوانی جہادی تشدد کی فکر کو۔ اور اس کو اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ یہ بات نہ کہی جائے کہ جو لوگ کہیں نہ کہیں گرفت میں آئے وہ بالکل معصوم تھے، اور میں نہیں جانتا کہ ان کا قصور کتنا تھا، لیکن اتنا تو جانتا ہوں کہ تھے اسی فکر کے پروردہ، ہاں، جس فکر سے بچانے کے لیے کوشش ہمارے علماء کرتے رہے اور آج اور کھل کر کے کر رہے ہیں، آج اور کھل کر کے کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہت کچھ بھگت چکے اور اب بھگتنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں یہ دیکھ کر کے چلیں۔ اس پر بھی کافی باتیں ہوئی ہیں کہ دیکھیے، مت بولیے، مت کچھ کہیے، مت آگے بڑھ کر کے کوئی سٹیٹمنٹ دیجئے، دیکھیے جماعت کیا کہتی ہے، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں۔ ضرورت پر یہ بات بھی میں دہراتا رہتا ہوں کہ دیکھیے، کبھی کبھی فترے اتنے بڑے ہوتے تھے وہی کہ انتظار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے تو بیان کروں، بتاؤں، انتظار کرتے تھے۔ ہم نہیں انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے انتظار کرنا ضروری ہے۔ اور آپ بہت اہم لوگ ہیں، جتنی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں پر غور کیجئے اور اکثر تو ساری تفصیلات الجماع شمارے، خصوصی شمارے میں وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، پڑھیے، آپ اس کو پڑھیے، محنت کیجئے، مطالعہ کیجئے اور حوصلہ رکھیے، اور یہ سمجھیے کہ ہم ذمہ دار ہیں تو حالات کے تئیں بھی فکر مند رہیے۔ ملک میں رہ کر کے دنیاوی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ دین کی جو رہنمائی ہے، جو منہج ہے ہمارے دین کا، وہ پہلو بھی سامنے رکھا جائے، دنیا بھی برباد نہ کی جائے۔ جیسے دین نہ برباد ہو، عقیدہ نہ برباد ہو، ہاں، اس کی فکر ہم کریں، ایسے دنیا بھی برباد نہ ہو، اس بات کی بھی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ موقع جو ہے اجتماع کا، میں آپ کو اپنے دل کی بات کہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ سنا جائے۔ سننے کا اگر ہمیں اور سیکھنے کا شوق نہیں ہوگا تو دوسرے لوگ کہاں سیکھنے والے ہیں؟ سب سے زیادہ شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آپ جتنے بھی عزیزوں نے، فاضلوں نے، علماء اور ائمہ نے سنا ہے، یہ صف اول کے لوگوں کی بھی بات کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جب بھی کسی مہاجر کو سنا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں مل گیا، کچھ نہ کچھ ہمارے علم میں اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ نکات مل گئے۔ اور یہی اصل چیز ہے کہ ہم، اور اسی لیے اس کا مطلب اہتمام کیا جاتا ہے اور انہیں موقع دیا جاتا ہے جو لوگ جن موضوعات سے انہیں جوڑا جاتا ہے اپنے مہاجرین کو، کہ وہ بہتر ڈھنگ سے ہمارے لیے اس موضوع پر کچھ دے سکتے ہیں، تو انہیں جوڑا جاتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے فائدہ ہوتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دل جمعی سے سنتے ہیں، جیسے
شیخ نے بتایا تھا کہ آپ کس جذبے کے تحت سنتے ہیں، کتنے حوصلے سے، کتنا پانے کے لیے سنتے ہیں۔ جب آدمی اس جذبے کے تحت سنتا ہے تو بہت فائدہ اسے ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ برابر جاری رہنا چاہیے۔ ایک پروگرام میرے ذہن میں اور آیا اسی بیچ میں، 1-2 دنوں کے بیچ میں، کہ ضلعی سطح پر یہ اجتماعات ہونے چاہیے ائمہ کی تربیت کے، اور اسی طرح ائمہ سے متعلق جو مسائل ہیں ان کے تعلق سے۔ اور جب ہر ضلع میں جیسے 12-14 ضلع ہیں صوبائی جمعیت کے ذیلی مطلب اکائیاں جو ہیں، اگر یہ پروگرام ہر مہینے میں ایک ضلع میں ہو، ہاں تو علاقائی سطح پر، ضلعی سطح پر لوگوں کو جمع ہونا اور پھر استفادہ کرنا اور متعلقہ مسائل میں تربیت لینا اور تربیت دینا، یہ بہت مفید ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح صلاحیتیں ابھر کر کے آئیں گی، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے بعد بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلایا جائے گا۔ جو کچھ ملاحظات ہیں آپ کے اوپر اور ہم سب کے لیے جو ملاحظات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت اہم ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ عوامی اجتماعات تو ہوتے رہتے ہیں، اور عوامی اجتماعات سے زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی اجتماعات ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اکثر صوبائی جمعیت کی مطبوعات ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ جو جن بنیادوں پر ان کی اشاعت اور ان کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ طلبہ، اہل علم، ائمہ مساجد اور اچھے فکر مندوں کی ذہن کو سامنے رکھ کر کے اسے شائع کیا جاتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے۔ آپ تمام حضرات اس کو حاصل کریں، تمام حضرات کے لیے اوپن ہے، حاصل کریں یہاں سے، دفتر سے، اور اسے عام کریں۔ بہت اہم اور بنیادی کتابیں ہیں، اور وہ بات میں نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں کہنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اس جگہ پر ہیں جہاں یہ ہم چاہتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب لوگوں کی کوششیں جو ہے یہ، اور جو بھی جہود ہیں علمی، منہجی، دعوتی، تربیتی، ہمارے بڑے علماء کس نظر سے اسے دیکھتے ہیں، اور یہی نقطہ نظر آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ اپنے بڑے آپ کے ہمارے کام کے تعلق سے کتنا اطمینان رکھتے ہیں اور کتنی تائید کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے بڑے ہمارے کام کی اور آپ کے بڑے آپ کے کام کی تائید نہ کریں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنے منہ سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ فکر کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ میں یہ بات کہہ کر کے اخیر میں بات ختم کرتا ہوں کہ آپ سب سوچئے کہ آپ کے علم کی، آپ کی امامت کی، آپ کے خطابت کی، آپ کے منہجیت کی اور آپ کی کوششوں کی تائید کتنے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ بڑے لوگ اگر تائید نہ کریں تو وہ حلقے جو رجحانوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تائید کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ان کی تائید کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اہل علم اور اہل اعتبار کے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دل بہت سرشار ہے خوشی سے، اور بہت ہی مسرت ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کی توفیق کے بعد آپ سب کا تعاون، ذمہ داروں کا تعاون رہا۔ ہماری ٹیم جو ہے اللہ کے فضل سے، ہمارے شیخ گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں اکیلے میں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، میں بہت خوش ہوا کہ اتنا بے لوث اور اتنی فکر بندی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے میں نے دیکھا، ہاں کہ وہ ٹیم اس طرح مطلب اتنی لگاؤ سے کام کرتی ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے یہ سن کر کے۔ اللہ سے مزید بہتری اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اور جو کچھ ملاحظات اپنے طور پہ سمجھتے ہیں اور اپنے ذمہ داروں کی طرف سے جو نشاندہیاں ہوتی ہیں ان کو ہم اپنے لیے بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، اس میں خیر سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں ٹوکا جاتا ہے، رپورٹ میں بات کہی جاتی ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑا وہ ذریعہ ہوتی ہے اپنے اصلاح کی۔ تو بہرکیف میں یہ سب باتیں آپ کے بیچ میں آ کر کے کہنے کے لیے، اب یہ سب مقدر تھا، ورنہ یہ ہمارے ساتھ اصرار رہا۔ بہت پہلے میں نے یہ طے کیا تھا کہ کچھ بول دوں گا۔ اپنے معزز مہمان خصوصی سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ 5-10 منٹ بول دوں گا، لیکن یہ تھا کہ تاثرات وغیرہ میں اور اسی طرح ہوتا ہے، یہ سب عام بات ہے، دیر ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو ڈرا کیا
اور میں اس لیے بھی ڈرا کر لیتا ہوں کہ میں نے 15-20 منٹ آپ کا وقت لیا، یہ 15-20 منٹ مجھ سے فاضل لوگ، مجھ سے زیادہ مفید لوگ آپ سے بات کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا، میں بھی فائدہ اٹھاتا، اس لیے بھی میں ڈرا کر لیا کرتا ہوں۔ لیکن اصرار آپ لوگوں کا رہتا ہے، کچھ ذمہ داروں کا، ساتھیوں کا، اس لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے جو متفرق اور بے ربط باتیں کچھ ہو گئی ہیں یہ سب لیکن دل کی باتیں ہیں، سچے جذبات کے ساتھ واللہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کام اور اپنے مشن میں مخلص بنائے، ہم سب کے تال میل کو، ہم سب کی محبتوں کو اللہ تعالی مضبوط بنائے۔ مسلک کے سلسلے میں، سلفیت کے سلسلے میں ہم ایک ہیں، یہ نقطۂ نظر سے ہم رہیں اور کام کریں، اور کہیں بھی کوئی ہماری گرفت ہوتی ہے کسی کمی کی بنیاد پر تو وہاں ہم کسی غلط رجحان پر نہ جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے رب العالمین، ہم سب کے لیے اس مجلس کو، اس کوشش کو، اس 2 روزہ پروگرام کو قبول فرمائے، ہمارے مہمانوں کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی کوششوں میں اور ان کی صلاحیتوں میں، ان کی محنتوں میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔